معزز سامعین، چینل سنو اور سمجھو کی جانب سے خوش آمدید۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ ایک نو مسلمہ بہن کی کہانی۔ یہ دلچسپ واقعہ اٹلی کی مشہور ہیروئن مارشیلا انجلو کا ہے، جو اب الحمدللہ فاطمہ عبداللہ ہو چکی ہیں۔ ہم یہ واقعہ انہی کی زبانی بیان کر رہے ہیں۔ فاطمہ عبداللہ بتاتی ہیں، میں ایک متعصب عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی۔ میرا تعلق اٹلی سے ہے۔ میرا بچپن جنیوا میں گزرا۔ بعد میں ہم لوگ روم منتقل ہو گئے۔ یہاں میں نے آرٹس اکیڈمی میں داخلہ لے لیا۔ میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی میں نے ماڈلنگ بھی کرنی شروع کر دی تھی۔ روم کے سبھی فیشن شوز میں مجھے بلایا جاتا تھا۔ ان شوز میں شرکت سے میری شہرت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا اور مجھے فلموں میں بھی کام ملنے لگا۔ میرے لیے شہرت اور دولت کے دروازے کھل گئے۔ آرٹس اکیڈمی سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میری خواہش اطالوی سینما پر چھانا تھا۔ اٹلی کے مشہور پروڈیوسر پیٹرو جرائس نے مجھے اپنی فلم کے لیے ہیروئن منتخب کر لیا۔ اس فلم کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی اور پھر میں کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کرتی گئی۔ دوسری عالمی جنگ پر بننے والی فلم کی شوٹنگ کے لیے مجھے اپنی یونٹ کے ساتھ مصر کے ایک معروف شہر مرسی مطروح جانا ہوا۔ وہ سفر میرے لیے روشنی کا سفر ثابت ہوا اور میری زندگی کا رخ ہی پلٹ گیا۔ اس شہر سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر موجود ایک عمارت سے متصل حصے میں کچھ لوگ ہاتھ منہ دھونے کے بعد جوتے اتار کر عمارت میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ قطاروں میں کھڑے ہو کر اٹھنے بیٹھنے کا سا عمل کر رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے تجسس ہوا اور میں وہ منظر قریب سے دیکھنے کے لیے کار سے اتر کر اس عمارت کے قریب چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ اب وہ سب لوگ بیٹھے پرسکون انداز میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس مشاہدے کے پرسکون لمحات مجھے اپنی پوری زندگی میں کبھی میسر نہیں آئے تھے۔ وہاں لوگوں سے میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ عمارت مسجد ہے۔ اندر موجود لوگ مسلمان ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار مسجد دیکھی تھی۔ سچ کہوں تو مسلمان نام کی جماعت کو ہی پہلی بار دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دوسرے دن میں کھچی پھر انہی وقتوں میں مسجد کی طرف چلی گئی۔ میں دوبارہ مسلمانوں کی اس جماعت کو عبادت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ انہیں منظم طریقے سے عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے اس وقت قلبی سکون کا احساس ہوا تھا اور عبادت کے لیے ان لوگوں کی پاک بازی و برابری پر مجھے رشک آیا تھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب لوگ مسجد سے باہر آئے تو میں نے ایک دو لوگوں سے ان کی عبادت سے متعلق بات چیت کی۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت ہی نیک طبیعت اور سادہ مزاج لوگ تھے۔ وہ مجھے بہن اور بیٹی کہہ کر بات کر رہے تھے، جبکہ میں نے اپنی اس وقت کی عمر تک اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے اوپر بد نظر پایا تھا۔ یہاں تک کہ اپنے لیے بیٹی اور بہن جیسے خلوص بھرے الفاظ میں نے کسی سے نہیں سنے۔ مصر میں شوٹنگ کے ختم ہونے کے بعد میں فلمی یونٹ کے ساتھ اٹلی لوٹ آئی۔ اٹلی میں میرا ایک دوست شوہر کی طرح میرے ساتھ رہتا تھا۔ گھر واپس آنے کے بعد میں نے اس رشتے کی حرمت پر بہت غور کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد اب اس رشتے میں مجھے خرابی کا احساس ہونے لگا۔ اس مسجد میں لوگوں کی عبادت، میرے سوال پر نیچی نظریں رکھ کر ان کا مجھ سے بات کرنا اور بیٹی بہن کہہ کر مخاطب ہونا، اس سب نے مجھے ان مسلمانوں سے متعلق بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میرے قلب پر ان کی عبادت و اخلاق کا بہت اچھا اثر پڑا۔ مجھے اپنے منہ بولے شوہر کے رشتے سے گھن آنے لگی اور میں نے اس سے عملاً علیحدگی اختیار کر لی۔ میں فلموں کے مزید معاہدوں پر دستخط کرنے سے گریز کرنے لگی۔ میں اپنے گھر کے خاموش حصے میں بیٹھ کر ان مسلمانوں کی عبادت سے متعلق گھنٹوں سوچتی رہتی۔ میرے ذہن میں مصر کی وہ چھوٹی سی مسجد، ان سادہ سے مسلمانوں کے اخلاق، ان کی عبادت کی سادگی، نماز میں چھوٹے بڑے کی برابری، ان لوگوں کا مجھے نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، میرے لیے بہن اور بیٹی جیسے پاک الفاظ کہنا، یہ ساری باتیں میرے قلب و ذہن پر کچھ اس طرح نقش ہو گئی تھیں کہ میں تصور میں بار بار مصر کی اسی مسجد میں پہنچ جاتی۔ ایک روز میں ایک راستے سے گزر رہی تھی کہ میری نظر ایک بورڈ پر پڑی جس پر لکھا ہوا تھا مرکز اسلام روم۔ میں اس عمارت میں داخل ہو گئی۔ وہاں موجود لوگ میرے ساتھ بہت شفقت سے پیش آئے۔ میں نے ان سے دین اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ کتابیں طلب کی۔ انہوں نے ایک پیکٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا جس پر لکھا ہوا تھا بھائیوں کی جانب سے اپنی محترم بہن کی خدمت میں ایک ہدیہ۔ میں نے گھر پہنچ کر جب یہ پیکٹ کھولا تو اس میں سے اطالوی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ
اور کچھ کتابچے برآمد ہوئے۔ کتابچوں میں خاص طور پر اسلام میں عورتوں کے حقوق اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں نظریات، تفکرات اور اعمال پر قدر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی تھی۔ میں ان کتابوں کا گھنٹوں مطالعہ کرتی رہی اور یہ مطالعہ ہر بار نور اور ہدایت کا ایک نیا باب روشن کرتا رہا۔ کتابوں کے مطالعے کے بعد میں نے سوچا جو چیز دل میں بھی آ گئی ہے تو اسے قبول کرنے میں دیر کیسی۔ یہ سوچ کر میں اسلامی مرکز پہنچی اور انتظامیہ سے اسلام قبول کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میرا خیال تھا کہ اسلام قبول کرنے کی کارروائی میں کچھ وقت لگے گا، مگر اسلامی مرکز والوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے میں کسی خاص کارروائی کی ضرورت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو باتیں اور عقائد دل سے آپ نے مان لی ہیں یہی زبان سے دہرا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے مجھے کلمہ شہادت اور اس کا ترجمہ زبان سے کہلوایا۔ الحمدللہ اب میں مسلمان ہوں۔ مجھے اپنے اندر بھی اسی سکون کا احساس ہے جو میں نے مصر میں عبادت کرتے ہوئے لوگوں کے چہروں پر دیکھا تھا۔ الحمدللہ اب میں بھی اسلامی مرکز کی اہم ممبر ہوں۔ میرا وہ دوست جس کے ساتھ میں نے کافی وقت گزارا اور میں اس کو پسند بھی کرتی تھی، میں نے سوچا اسے بھی دین اسلام کی دعوت دوں اور اسلام کی خوبیاں اس کے سامنے بھی پیش کروں۔ میں اس سے ملنے اسی فلیٹ پر پہنچی جہاں میں نے اندھیرے کی دنیا کے برسوں گزارے تھے۔ میں نے اسے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتایا اور اسلام کے بارے میں اسے موٹی موٹی باتیں بتائیں۔ اس نے مجھے ٹالنے کے لیے کہا یہ مذہب بڑھاپے کے لیے بڑا مناسب معلوم ہوتا ہے، اس لیے 30 سال بعد اس کے بارے میں سوچیں گے۔ لیکن میں نے ہار نہیں مانی اور جب بھی میں اس سے ملتی اسلام کی اچھائیاں اسے بتاتی اور بڑی مشکل سے میں نے اسے اسلامی مرکز چلنے کے لیے راضی کیا۔ مرکز والوں کی تبلیغ اسلام سے وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی فلاح کی بات کرتے تھے، جبکہ اب تک میں یہی سمجھتا تھا کہ اسلام قتل و غارت گری کی ترغیب دینے والا مذہب ہے، اور اگر میں نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کی طرف سے چند عیسائیوں کو قتل کرنے کا مطالبہ ضرور کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ کچھ دن بعد میرے دوست نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مرکز کے لوگوں نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ وہ میرے ساتھ پابندی سے دینی تعلیم کے لیے مرکز چلنے لگا۔ مرکز کے ایک ساتھی نے ہم سے کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم دونوں بخوشی اس کے لیے راضی ہو گئے اور مرکز کے ہی ایک بزرگ نے ہمارا نکاح پڑھایا اور اس طرح میں مارشلہ انجلو سے فاطمہ عبداللہ ہو گئی۔ اب ہم دونوں اسلامی مرکز کے ممبر ہیں اور معاشرے میں دین اسلام کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیاں دور کرنے اور دین اسلام کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے کام کے نتیجے میں معاشرے کے دھتکارے، پریشان حال، مادیت کے پرستار اور سکون و امن کے متلاشی مرد و زن جو مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں غوطہ زن تھے اور دین حق کے متلاشی تھے، ان کی روح بے چین تھی۔ اللہ کے فضل نے ہماری دعوت کے نتیجے میں ان بھٹکے ہوئے لوگوں کا سینہ کشادہ کیا۔ وہ ہماری مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں دین اسلام کی حقانیت کو سمجھے اور پھر انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس طرح الحمدللہ ہم دونوں کی تبلیغ کے نتیجے میں صرف 7 ماہ کی قلیل مدت میں اب تک اسلامک سینٹر میں آ کر 11 مرد اور 9 خواتین اسلام قبول کر چکی ہیں، اور کم و بیش 20 لوگ ایسے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جو جلد ہی خلوص نیت کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ میری کہانی پڑھ رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے وہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔